السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظہ الماس حسین۔ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور نئے آنے والی جتنی بھی ویڈیو ہیں انہیں دیکھیں، انہیں سنیں اور اپنی زندگی میں اس سے متعلق کوئی نہ کوئی تبدیلی رہنما کیا کریں۔ آج کا میری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے تیمم کا بیان، یعنی تیمم کا طریقہ کیسے ہے۔ جس کو وضو یا غسل کرنے کی حاجت ہو اور پانی نہ ملے، یا پانی تو ہو لیکن اس کا استعمال سخت بیماری ہو جانے کا خوف ہو، یا مرض بڑھ جانے یعنی کنویں سے پانی نکالنے کا سامان موجود نہ ہو، یا دشمن کا خوف ہو، یا سفر میں پانی 1 میل کے فاصلے پر ہو، تو ان سب صورتوں میں وضو اور غسل کی جگہ تیمم کر لیں۔ بعض اوقات ہم کافی لمبے سفر پہ چلے جاتے ہیں، بعض اوقات ہم ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شاید ہمیں کسی جگہ سے زخم ہو جاتا ہے کہ اگر ہم اسے پانی میں ڈالیں گے تو اس کے خراب ہو جانے کا مزید خدشہ ہوتا ہے۔ سفر میں ایسی بہت سی حاجات ہوتی ہیں، تو ان سب کے لیے تیمم کا بیان ہوتا ہے اور تیمم کا طریقہ ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں نہیں پتہ ہوتا کہ تیمم کا طریقہ کیسے۔ تیمم کا طریقہ ایسے ہے کہ تیمم میں نیت فرض ہے، یعنی اول یہ نیت کرے کہ میں ناپاکی کو دور کرنے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ نیت کے بعد دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو انگلی سمیت پاک مٹی پر مارے، پھر ہاتھ جاڑ کر تمام منہ پر ملے، اور جتنا حصہ منہ کا وضو میں دھویا جاتا ہے اتنے حصے پر ہاتھ پہنچائے، پھر دوبارہ اسی طرح مٹی پر ہاتھ مار کے ہاتھوں کی کوہنیوں تک ملے اور انگلیوں کو خلال بھی کرے۔ وضو اور غسل کے تیمم میں کوئی فرق نہیں ہے، اور جتنی پاکی وضو اور غسل سے ہوتی ہے اتنی ہی تیمم سے بھی ہو جاتی ہے۔ اگر 20 سال بھی پانی نہ ملے تو یہ تیمم ہی کرتا رہے۔ نواقص تیمم: جو چیزیں وضو کو توڑتی ہیں ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ پانی کا ملنا اور اس کے استعمال پر قادر ہونا بھی تیمم کو توڑ دیتا ہے۔ مسئلہ: اگر کسی پر فرض ہے تو وضو اور غسل کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہے۔ وضو اور غسل کی نیت کر کے الگ الگ 2 مرتبہ تیمم کرنا لازم نہیں۔ نماز کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے اور خالق یقینی پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے اپنے بندوں پر رات دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، جن کے نام یہ ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ان کے مخصوص اوقات بھی اللہ نے بتائے ہیں۔ فجر یعنی صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد نماز ظہر جو ہوتی ہے وہ دوپہر کو سورج ڈلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ نماز عصر جو ہوتی ہے جو سورج چھپنے سے 2-1.5 گھنٹے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ نماز مغرب جو سورج چھپنے کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے۔ نماز عشاء جو سورج چھپنے کے 2-1.5 گھنٹے بعد پڑھی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی دین نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ نماز کا مرتبہ دین اسلام میں وہی ہے جو سر کا مرتبہ انسان کے جسم میں ہے۔ مطلب یہ کہ جیسے کوئی شخص بغیر سر کے زندہ نہیں رہ سکتا، اس طرح نمازی بغیر نماز کے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں فرمایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کی ایک نماز جاتی ہے اس کا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے جیسے کسی کے گھر کے لوگ و مال دولت سب جاتا رہے۔ 5 نمازوں کی رکعتیں اس طرح ہیں کہ نماز فجر 4 رکعتیں، پہلے 2 سنتیں پھر 2 فرض۔ نماز ظہر کی 12 رکعتیں، پہلے 4 سنت پھر 4 فرض پھر 2 سنت پھر 2 نفل۔ نماز عصر کی 8 رکعتیں، پہلے 4 سنتیں غیر موقدہ پھر 4 فرض۔ نماز مغرب کی 7 رکعتیں، پہلے 3 فرض پھر 2 سنت پھر 2 نفل۔ نماز عشاء کی 17 رکعتیں، پہلے 4 سنتیں غیر موقدہ پھر 4 فرض پھر 2 سنتیں پھر 2 نفل پھر 3 وتر پھر 2 نفل۔ کوئی نماز نیت کے بغیر نہیں ہوتی۔ جو نماز پڑھنی ہو اس کی نیت کرنا فرض ہے، اور نیت دل کا ارادہ کا نام ہے۔ مثلا دل میں ارادہ کرے کہ فلاں وقت کی نماز 4 رکعت فرض یا 4 رکعت سنت ادا کرتی ہوں۔ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہو تو اس کی نیت بھی کرے۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، اگر زبان سے بھی نیت کر لے تو یہ بھی درست ہے، اور عربی میں نیت کرنا بھی ضروری نہیں، اپنی مادری زبان میں نیت کر لے۔ ہم بطور نمونہ 2 نیتیں لکھتے ہیں، باقی نمازوں کی نیت اس طرح کر لیا کریں۔ ظہر کی 4 سنتوں کی نیت کرتا ہوں، 4 رکعت نماز سنت ظہر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت ظہر کا رخ میرے کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ ظہر کی 4 فرضوں کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، 4 رکعت نماز فرض ظہر کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے امام کا رخ میرا کعبہ شریف کی اللہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اگر تنہا یعنی بلا جماعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں تو امام کے پیچھے ہونے کی نیت نہ کرے۔ مسئلہ:
5 وقتہ نمازیوں میں صرف فرض ہی باجماعت ادا کیے جاتے ہیں اور رمضان شریف میں نماز تراویح بھی جماعت سے پڑھی جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں یہ مسئلہ بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اس مسئلے کے بارے میں بھی میں نے تیمم کا طریقہ بھی بتایا اور نمازوں کے بارے میں بھی بتایا۔ میں نے نمازوں کے بارے میں بیچ میں اس لیے بتایا کہ کوئی کمی پیشی ہوتی ہے، نیت کرنے میں کافی لوگوں کو مسئلہ آ رہا ہوتا ہے۔ کوئی لوگ عربی میں نیت کرتے ہیں، کوئی لوگ اپنی زبان میں نیت کرتے ہیں، کوئی لوگ کس طرح نیت کرتے ہیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے اور نیت آپ کسی بھی زبان میں کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو نیت کے طریقے بھی بتائے۔ ایک طریقہ میں نے امام کے پیچھے جو باجماعت نماز ادا کرتے ہیں اس کا بھی طریقہ بتایا، اور ایک نیت جو ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں اس کا بھی طریقہ بتایا۔ آپ کسی بھی زبان میں نیت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ نے عربی میں نیت کرنی ہے یا آپ نے اردو میں نیت کرنی ہے۔ آپ اپنی زبان میں نیت کر سکتے ہیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ اگر ہمارا ارادہ پختہ، نیک اور صاف ہوتا ہے تو ہماری نیت ہو جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں یہ مسئلہ، یہ بیان آپ کو آپ کی معلومات میں اضافہ کرے گا، اور آپ جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریں، اسے سنیں۔ بار بار نہیں سمجھ آتا تو آپ کمنٹ میں آ کر کوئی بھی سوال ہے وہ پوچھ سکتے ہیں ہم کو۔ ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ آپ کے سوالوں کو، آپ کے جو بھی مسئلے ہیں انہیں ٹھیک کر سکیں، ان کے بارے میں بیان دے سکیں، تاکہ آپ کی یہ جو کنفیوژن ہوتی ہے یہ دور کر سکیں۔